السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں لائف چینجنگ ناول اشک ندامت بائی زین ناسکی، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ نمبر 3 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 اینڈ ایپیسوڈ نمبر 2 کا مین تھیم بتا دوں تاکہ آپ کو امیجینیشن کریٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ڈیئر فرینڈز، آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 اینڈ ایپیسوڈ نمبر 2 میں دیکھا تھا کہ مغیث جو کہ ایک ذہین فتین سٹوڈنٹ اور ایکسٹرا آرڈنری سٹوڈنٹ تھا، اس کے ٹیچرز ڈاکٹر عدنان کو کہتے ہیں کہ اس بچے کو فوراً کی کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا جائے جہاں پر یہ اٹامک انجینئر کر کے ملک و قوم کا نام روشن کرے، اور اس بچے کا ٹیلنٹ ضائع کرنا اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر عدنان نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں اسے ایڈمیشن دلا دیا۔ تو یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں اس کے 3 دوست تھے، جن میں سے 2 غیر مسلم تھے اور ایک اس کا مسلمان دوست تھا جو کہ مذہبی سوچ رکھتا تھا، میر ہادی کے ساتھ مغیث کا بہت اچھا ٹائم پیریڈ گزرا۔ تو بلا تاخیر کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 3۔ مغیث انتہائی ذہین طالب علم تھا۔ جیسا کہ وہ پچھلی تمام کلاسز میں ٹاپ کرتا رہا، ادھر اٹامک انجینئرنگ میں بھی پوری کلاس میں نمایاں رہا۔ یہ بات مغیث اور اس کے والدین کے لیے نہ صرف باعث خوشی بلکہ باعث فخر تھی، کیونکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پاکستانی کمیونٹی سے وہ پہلا طالب علم تھا جس نے بین الاقوامی یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن لی۔ مغیث نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والا طالب علم تھا۔ اسے انگلش لٹریچر میں دلچسپی تھی۔ اس نے پہلے سال ہی کئی نظمیں اور ایک کتاب سوشل ایولز اینڈ ایجوکیٹرز لکھی، جس کو نہ صرف یونیورسٹی بلکہ حکومتی سطح پر سراہا گیا اور صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس کتاب کو یونیورسٹی لائبریری میں ٹاپ 50 بکس میں شمار کیا گیا۔ اس کتاب سے مغیث کو بے حد شہرت ملی۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی گویا اس کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ اس کا حلقہ احباب وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، جس میں شعراء حضرات کی کثرت تھی۔ وہ اکثر اس کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ مغیث اپنا فارغ وقت ان کے ساتھ گزارتا اور روزانہ رات کے وقت گپ شپ معمول بن گیا۔ ایک دن گروپ میں سے ایک لڑکے نے الیکٹرانک ڈانس میوزک EDM کی تعریف کر ڈالی، جبکہ مغیث کے لیے یہ لفظ مکمل طور پر نیا تھا۔ اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، EDM؟ کیا تمہیں واقعی نہیں معلوم EDM کیا ہوتا ہے؟ قریب بیٹھے ایک لڑکے نے کہا۔ مغیث نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تو سامنے بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے حقارت سے کہا، سو سیڈ، اور ایک زوردار قہقہ لگایا۔ مغیث غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور رات کی تاریک سڑکوں پر گھومتے ہوئے وہ کسی گہری سوچوں میں گمسم ہوتے ہوئے ہاسٹل کی طرف جا رہا تھا۔ شاید وہ کچھ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کار یہ EDM کیا چیز ہے جس سے وہ ناشنا تھا۔ اپنے روم میں پہنچ کر YouTube پر EDM سرچ کیا اور اس کے سامنے ایک لمبی فہرست کھل گئی، جس میں سے اس نے ایک میوزک کا انتخاب کیا اور سننے لگا۔ جیسے ہی اس نے اسے سننا شروع کیا تو اسے بوریت سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ گانے سننے کا عادی نہیں تھا۔ مغیث اب روزانہ وہی گانے فقط اس تجسس سے سنتا تھا کہ آخر ہے کیا ان گانوں میں جس کے لوگ اتنا زیادہ فین ہیں۔ روزانہ گانے اس نیت سے گانے سننا اس کا معمول بن گیا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا دھیما دھیما ٹریک ساؤنڈ مغیث کے دل کو لبھانے لگا، اور پھر وہ میوزک سننے میں ایسا ہی مدہوش ہوا کہ ایک دفعہ ساری رات میوزک میں گزر گئی اور اسے وقت کا خیال بھی نہ رہا۔ مغیث سنتے سنتے اسے شدید قسم کی بھوک محسوس ہوئی۔ وہ اٹھا، ریفریجریٹر سے کچھ کھانا لیا اور گرم کر کے کھانے لگا۔ اچانک اس کی نظر وال کلاک پر پڑی جو کہ 3:30 بجا رہی تھی۔
وہ اچانک شاک ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا، اور اب اس کی آنکھیں بھی تھکاوٹ کی وجہ سے خوب دکھ رہی تھیں۔ وہ کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ چند منٹوں میں نیند آ گئی۔ میر ہادی نے اسے فجر کے وقت نیند سے بیدار کرایا، لیکن وہ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند سے دوبارہ بیدار کرایا، لیکن پھر وہ سو گیا۔ آخری بار غصے کے عالم میں میر ہادی نے اس کا کمبل اٹھا لیا اور جھڑک کر کہا، صبح کے 8 بج رہے ہیں اور تم ابھی بھی سوئے پڑے ہو؟ ویسے تو تم مجھے نیند سے بیدار کراتے ہو، آج خود ہی اتنی دیر تک سوئے پڑے ہو اور نہ ہی تم نے نماز پڑھی ہے۔ مغیث نے ہادی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور جلدی سے یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ یونیورسٹی جاتے وقت اندر ہی اندر اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، تم نے عشاء اور فجر کی نمازیں سکپ کر دیں، کتنے ظالم ہو تم مغیث۔ پھر اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ظہر کے وقت قضا پڑھ لے۔ یونیورسٹی میں ایک لیکچر نہ ہونے کی وجہ سے مغیث اور اس کے فیلوز گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے ایک دوست نے اپنے کانوں میں ایئر پوڈز لگائے ہوئے تھے۔ مغیث شرارتاً وہ نکال کر اپنے کان میں لگا لیے۔ وہ لڑکا بھی وہی میوزک سن رہا تھا جو کہ مغیث سابقہ رات سن چکا تھا۔ مغیث نے جب ایئر پوڈز کانوں میں لگائے تو عالم سرور میں کھو گیا۔ کچھ ہی دیر میں لیکچر کا وقت ختم ہو گیا۔ مغیث دوبارہ اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گیا، لیکن اس میوزک کی آواز کی اتنی تاثیر تھی کہ وہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ معمول کے مطابق رات کے سارے دوست گپ شپ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ مغیث بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک لڑکے نے پوچھا، مغیث تم میوزک والی بات پر اس رات غصہ کیوں ہو گئے تھے؟ مغیث نے بات تبدیل کرتے ہوئے کہا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ایڈیم کیا ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھے ایک لڑکے نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، کیوں نہ آپ کو مزید اس کے بارے میں رہنمائی کر دوں، اور وہ مختلف یوٹیوب چینلز ایڈیم ساؤنڈز کے بارے میں بتانے لگا، جو کہ مغیث بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ رات کو جب وہ ہاسٹل پہنچا تو اس نے وہی تجویز کردہ چینلز کھولے اور مختلف قسم کے گانے سننے لگا۔ اس رات بھی وہی پچھلی رات کی طرح وہ دیر تک اس چیز میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے لگا، اور رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے فجر کی نماز بھی ادا نہ کر سکا۔ ہادی پچھلی رات کی طرح اس بار بھی آگ بگولا تھا۔ صبح اٹھتے ہی پھر اس کے ضمیر نے ملامت کی اور ایک بار پھر فجر کی نماز قضا ہو گئی۔